बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी अहम फ़ैसला सामने आया है और ये रिपोर्ट है। बेसिकली हमने इसके ऊपर कल भी बात की थी, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से फ़ॉरेन फंडिंग केस में सामने आई है, वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा कि वो डिटेल्स क्या है और किस तरीके से ये अपनी जो जमात है उसके फ़ंड्स खाना, गैर कानूनी तरीके से फ़ंड्स मंगवाना और इन सारे मामलात में मुलव्वस थे। एक बात तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हुआ है और ये गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का केस लेकर, और ये आज कल आपको नज़र आता है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग पर बात नहीं करते। कुछ अरसा पहले इन्होंने बड़ी तकरीरें की थी, इन्होंने बड़ी बातें की थी, और जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन के बाहर गए थे और इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कहा था कि उसके ऊपर डेली हेयरिंग की जाए, लेकिन वो मामला फिर आपको नज़र आया था कि अगले दिन उसमें केस में हेयरिंग थी और अगले दिन ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने वहाँ पर दरख्वास्त दी थी, जिसकी बुनियाद पर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अब रिकॉर्ड उन्होंने तो नहीं दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है जी कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो कुछ डाटा हमारे पास मौजूद है, कुछ डाटा नहीं है, कुछ डोनर्स मर गए हैं, कुछ के शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ बैरून मुल्क हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पल्ले तो है कुछ नहीं, उनका तो सारा काम ही जाली अकाउंट्स का था और वो बेनामी अकाउंट्स पर अपने मामलात को चलाते थे और ये मामला अब उनके गले पड़ गया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब हम फ़ॉरेन फंडिंग की बात करेंगे, जब मैं ये आपसे बात करूँगा कि इन्होंने गड़ा खोदा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन गिर उसमें खुद गए हैं। मैं ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स आपके सामने रखूँगा कि ये जो बात है ये कैसे दुरुस्त है और कितने बड़े गड्ढे में ये खुद गिर गए हैं। और उसकी वजह ये है इनका माजी या जो इनका किरदार या जो इनकी रसीदें हैं वो तो इनके पास किसी चीज़ की भी नहीं है, और यही वजह है कि अब ये बुरी तरह फंस गए हैं। फ़ॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन पहले आप सुन लें। इंटरनेशनल लॉ में फ़ॉरेन फंडिंग से मुराद वो फंडिंग होती है जो कोई स्टेट किसी इंडिविजुअल को या किसी जमात को दूसरे मुल्क में फ़ंड कर रही होती है, तो उसको कहा जाता है ये फ़ॉरेन फंडिंग है। फ़ॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में किसी इंडिविजुअल का किसी दूसरी जमात को डोनेशन देना या जो है वो चंदा देना, वो कभी भी फ़ॉरेन फंडिंग की डेफिनेशन में नहीं आता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बेसिकली जो केस था वो केस ही गलत बनाया गया था, ये फ़ॉरेन फंडिंग का केस था ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि ये मामला अगर कहीं ना कहीं कोई इरेगुलरिटीज़ हैं प्रोसेस में कि कैसे भेजना था, हुंडी के ज़रिए भेजा गया, किसी ने वहाँ पर कलेक्शन की, वो कलेक्शन कैसे की गई, ये सारी चीज़ें आती हैं इरेगुलरिटीज़ में। इरेगुलरिटीज़ में कभी भी फ़ॉरेन फंडिंग नहीं आती, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एतजाज़ अहसन साहब भी कर चुके हैं, ये बात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कर चुके हैं, और जितने भी मुल्क के बड़े कानूनदान हैं वो ये बात कर चुके हैं कि जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है वो कोई ऐसा केस है ही नहीं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा तीर मार रहे हैं, या ये जो प्रेशर डालने गए थे मौलाना और मरियम इलेक्शन कमीशन के बाहर, वो अब उनके गुब्बारे से तो खुद हवा निकल गई है, क्योंकि झूठ था और झूठ का ना कोई सर होता है ना पाँव होता है। अब ये इनके गले पड़ गया है और मैं इसका क्रेडिट दूंगा फ़रूख हबीब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वो पहले ISF के भी सदर रहे हैं और वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की है उन्होंने, वो इस बात को बेहतर जानते थे और उन्होंने ना सिर्फ मरियम और बिलावल के गिर्द घेरा तंग किया, वहीं पे मौलाना के ख़िलाफ़ भी चला गया। अब जो मौलाना के अपने लोगों ने जो इनके शफात किए हैं, देखिए अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी का मामला पेंडिंग है और उसकी डिटेल्स जो इलेक्शन कमीशन में कल की समाअत की हैं वो इलेक्शन कमीशन ने जो जारी की है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखें कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस ये है, जैसे मौलाना के बारे में उनके अपने लोगों ने कहा कि वो लीबिया और इराक से पैसे लेते थे और उनको मुअम्मर कज़ाफ़ी और सदर सद्दाम वो डायरेक्ट फंड किया करते थे, उसको फ़ॉरेन फंडिंग कहते हैं। किसी इंडिविजुअल के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं, जो पाकिस्तान के लिए मरते हैं, जो पाकिस्तान के लिए जीते हैं, जो पाकिस्तान के लिए कमाते हैं, जो उनको एक उम्मीद नज़र आई, उनको इमरान खान की सूरत में एक होप नज़र आई और उन्होंने इमरान खान को इन्वेस्ट किया। अब ये तो इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट कि जो किसी जमात के नज़रिए या किसी जमात के
جو لیڈر ہے اس کی ذات کے ساتھ ایک آپ کا ریلیشن ہو یا اٹیچمنٹ ہو تو اس کی بنیاد پر دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ فنڈنگز ہوتی ہیں، جو اس جماعت کے فالورز ہوتے ہیں وہ مختلف ملکوں میں ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں، ان کے فالورز اگر مختلف ملکوں میں ہیں وہ اپنی جماعت کو فنڈنگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور مذہبی جماعتیں، طارق جمیل صاحب ہیں، ان کی جو مذہبی جماعت ہے ان کو بھی ان کے اپنے چاہنے والے لوگ جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی اگر جماعت ہے اس کے لوگ ان کو ڈونیشنز دیتے ہیں. اب وہ فورن فنڈنگ میں نہیں آتا، اور یہی کیس عمران خان کا ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے پاس عمران خان نے تو اپنا سارا ریکارڈ رکھا ہوا تھا. 40,000 ڈونرز کا ریکارڈ الیکشن کمیشن اور اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اور ان کے پلے کیا تھا، پہلے تو ان کے پاس ریکارڈ تھا نہیں. ایک جماعت کے 12 اکاؤنٹس تھے اور ایک جماعت کے 7 اکاؤنٹس تھے جو بینامی نکلے. اس پر جو الیکشن کمیشن نے اب جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ڈیٹیلز ان کو دی ہیں جو اسٹیٹ بینک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک کے خلاف اور اس کے ہیڈ کے خلاف آج کل انہوں نے جو ہے وہ بڑا ہی ایک جو آواز اٹھائی ہوئی ہے، یا ان کے خلاف انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے، مسلم لیگ نون نے، الیکشن کمیشن سے 12 اکاؤنٹس چھپائے ہیں، اور انہیں ای سی پی کے فارم 1 میں ظاہر ہی نہیں کیا گیا جہاں آمدن اور ذرائع آمدن بتائے جاتے ہیں. یہ کہنا ہے الیکشن کمیشن کا. ساتھ جو مسلم لیگ نون ہے اس کے جو 7 بڑے عطیات دہندگان ہیں، جو ڈونرز تھے، 7 بڑے ڈونرز مسلم لیگ نون پارٹی کے، ان کے قومی شناختی کارڈ ہی فراہم نہیں کیے گئے، اور کہا گیا کہ ان کے تو شناختی کارڈ ہیں ہی نہیں. جبکہ اسکروٹنی کمیٹی نے اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس اور پی ایم ایل این کی سالانہ گرینڈ اکاؤنٹس کے فارم 1 میں فراہم کردہ تفصیلات میں موصول اور خرچ ہونے والی رقوم میں بڑے فرق کی نشاندہی کی ہے. انہوں نے لکھا کچھ ہے، ایکچول کچھ تھا، اور وہ سارا فراڈ تھا. ان کا تو سارے کا سارا چلتا ہی فراڈ پر ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو جن کے شناختی کارڈ اب ان کے پاس نہیں ہیں، یا جن کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں، یا جن کا جو معاملہ ہے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ڈونرز مر گئے ہیں یا بیرون ملک رہتے ہیں، ایک بات ہمارے اداروں کو ضرور دیکھنی ہوگی کہ کیا وہ جو کسی انڈیویجول کے نام پر آ رہے تھے اس کے پیچھے، کیونکہ سعودی عرب کا بڑا ہاتھ رہا ہے اور سعودی عرب نے بڑا ان کو بچایا ہے، یا یو اے ای کا بڑا ہاتھ تھا، پھر بھارت میں ان کے کاروبار بھی ہیں، پھر ان کے مختلف ممالک میں سرکاری سطح پر جو ہے وہ ان کی انویسٹمنٹ ہے مختلف کاروباروں میں. تو یہ تو ادارے دیکھیں گے کہ کیا یہ بینامی اکاؤنٹس وہ تو نہیں تھے جو اصل میں کہیں اور سے رہے تھے. ان کے عرب بادشاہوں اور عرب جو ان کے جو ہے وہ جو قطری خط بھی آپ جانتے ہیں، اور وہ جو ایک پورا ایک ان کا ایک گٹھ جوڑ ہے، کہاں کیا وہاں سے تو نہیں آتے تھے ان کو وہ پیسے جن کے اب ان کے پاس نہ کوئی ڈیٹیلز ہیں، نہ کوئی اکاؤنٹس ہیں، نہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی بتایا کہ جو 7 بینک اکاؤنٹس چھپائے ہیں انہوں نے، جن میں سے 6 حبیب بینک کے ہیں اور ایک جو ہے وہ یو بی ایل کا ہے، یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کا ہے. یہ 7 بینکس ہیں جو چھپائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے، جن کو فارم 1 میں جس کا ذکر کرنا تھا، جس کی آمدن اور ذرائع آمدن بتانی تھی، وہ نہیں بتائی. اور اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے عطیات دہندگان ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبرز اور دیگر تفصیلات بھی انہوں نے نہیں کی. جبکہ اوپننگ اور کلوزنگ بیلنس میں بھی فرق پایا گیا، کیونکہ ان کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے، چاہے وہ آصف زرداری ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں، ان کا طریقہ واردات ایک جیسا ہے. مولانا فضل الرحمان تو پھر ایک الگ مخلوق ہے نا، ان کا تو مدرسوں کا ایک نظام ہے، اور وہ تو دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، جنازے پڑھانے کے نام پر، عیدیں پڑھانے کے نام پر وہ تو مختلف ذرائع سے کماتے ہیں. ان کا تو ایک الگ معاملہ ہے. ان کا معاملہ کیا تھا کہ یہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی آفیشیل رپورٹ ہے کہ مسلم لیگ نون کے پارٹی کے اکاؤنٹ سے پیسے آگے جاتے تھے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور مریم نواز کے اکاؤنٹس میں. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ غداری اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں وہ چھپا کر جرم کیا ہے، جبکہ دونوں جماعتوں کے پاس عطیات دہندگان کی بھی تفصیلات نہیں ہیں. الیکشن کمیشن میں یہ تفصیلات جمع کروانا سیاسی جماعتوں کی آئینی ذمہ داری ہے، اور کیونکہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، ان کو لاسٹ نوٹس بھیجا گیا ہے، آخری موقع ان کو فراہم کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس آخری موقع ہے، یا تو آپ ان 12 اور 7
12 پاکستان مسلم لیگ نون کے اور 7 پی پی کے جو اکاؤنٹس ہیں، جو ان کے جماعت کے اکاؤنٹس ہیں، جن میں یہ عطیات منگواتے تھے، جن میں یہ پیسے منگواتے تھے، جن میں ان کی پوری جماعت کے جو پیسے ہیں، جو بجٹ ہے، وہ سارے کا سارا چلتا تھا، یا تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ جمع کروائیں۔ اگر وہ ریکارڈ جمع نہیں کروائیں گے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس یہ ریکارڈ نہیں ہے، وہ بے نامی اکاؤنٹس ہوں، یا وہ جعلی اکاؤنٹس ہوں، یا وہ جعلی ٹرانزیکشن ہو، یا وہ کوئی غیر قانونی پیسہ ہو، کوئی غیر قانونی دھندا ہو، سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ اس میں ملوث پایا گیا ہے، اور پھر اس میں ان کے خلاف کارروائی ہو۔ اب یہ آخری موقع دیا گیا ہے، اور آپ کو یاد ہے مریم نواز اور بلاول زرداری ایک وقت تھا فورن فنڈنگ کہا کرتے تھے، آج کل ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، اور وہ فورن فنڈنگ کی بات نہیں کرتے، اور وہ اس لیے بات نہیں کرتے کہ اب فورن فنڈنگ کیس ان کے اپنے گلے پڑ گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا ریکارڈ جمع کروا دیا ہے، اور ان کے خلاف اگر کچھ ایریگولیرٹیز ہیں تو وہ ایریگولیرٹیز نہیں ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت ان کی جماعت پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے یا ان کی جماعت کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، یہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جن کے بے نامی اکاؤنٹس ہیں یا جعلی اکاؤنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، الیکشن کمیشن میں اپنی ڈیٹیلز جمع نہیں کروائیں، چاہے الیکشن کمیشن میں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس کیس پہ فرق حبیب اور باقی لوگ پہرا دے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں سے اپنی جان چھڑوائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک جائے گا، اور قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے نام پر، ملک میں سیاست اور جمہوریت کے نام پر جو لوٹ مار کرتے ہیں، اور وہ مختلف لوگوں سے، مختلف مافیا سے، مختلف جو کرمنلز ہیں ان سے پیسے اکٹھے کر کے اپنی جماعتیں چلاتے ہیں، ان کا بھی ڈیٹیل سامنے آنی چاہیے۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ مفتہ اسماعیل ہو یا کھوکھر برادران ہوں، یا جو اس طرح کے جو مافیاز ہیں، منشا گروپ ہو یا ادھر ملک ریاض اینڈ کمپنی ہو، وہ کیسے ان کی جماعتیں ان کے پیسوں پر چلتی ہیں، اور پھر یہ ان کو نوازتے ہیں، اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔